الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کے درس میں قرآن مجید کے سب سے آخری پارہ 30 پارہ کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین پڑھیں گے۔ 30 پارے کی ابتدا سورۃ نبا سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نبا مکی ہے اور اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یعنی بعث بعد الموت ہے۔ سورت کی ابتدا میں مشرکین کا وہ سوال مذکور ہے جو وہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی اس کا اقرار کرتا ہے اور کوئی انکار، کوئی تذبذب کا شکار ہے اور کوئی اس کا اثبات کرتا ہے۔ مشہور مفسر سیدنا حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے نبأ عظیم سے مراد قرآن عظیم لیا ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا کلام قرآن ہی ہے۔ لیکن سورت کی عمومی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہی ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت کے قدرت کے دلائل اور قیامت کے مختلف مناظر اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ جو زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، انسانوں کو جوڑا جوڑا، نیند کو سکون کا ذریعہ، رات کو لباس، دن کو وقت معاش اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے۔ وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے اور دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے نیند کو آرام کی چیز بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو روزی رزق کا ذریعہ بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے وہ اللہ جس میں اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا تو کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، باوجود یہ کہ اللہ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے قیامت کے دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دن کیا ارشاد فرمایا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنایا جائے گا
اس فیصلے کو سن کر کافر یہ تمنا کرے کہ کاش میں مٹی ہوتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور مٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. اور دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا، مٹی کی طرح عاجز اور مسکین ہوتا. اور تیسرا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ میں انسان نہیں حیوان ہوتا، مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا اور میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا. اور یہ کافر تمنا اس وقت کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ویسے انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد اور ان کے باہمی معاملات طے کرنے کے بعد انہیں مٹی بن جانے کا رب نے حکم دے دیا، تو وہ بھی کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہوتے. یہاں سورہ نبا کا اختتام ہے اور آگے سورۃ نازیات شروع ہو رہی ہے. والنازیات غرقا والناشطات نشطا، یہ مکی ہے، اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہے. اس صورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور ہولناکیوں کا بیان ہے. ابتدا میں اللہ نے مختلف کاموں پر معمور 5 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن جواب قسم ذکر نہیں فرمایا. اور اگر سیاق کلام اور سیاق عبارت کو دیکھا جائے تو یہ مفہوم بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمانا چاہ رہے ہیں فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم. یہ قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا اس کے بعد جو محفوظ ہے وہی ہے کہ تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا، تم زندہ کیے جاؤ گے. سورۃ نازعات بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے. دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. لیکن آج دنیا میں وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات کو اور اللہ کے بھیجے گئے انبیاء اور رسول کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن شاید ان کو فرعون کا انجام معلوم نہیں. یہ عقل سے کورے اور احمق یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، شب و روز کا نظام مقرر کر سکتا ہے، زمین کا فرش بچھا سکتا ہے، پہاڑوں کو میخیں گاڑ سکتا ہے، کہ اب انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سورت کے اختتام پر مشرکین کا سوال مذکور ہے جو وہ قیامت کو یعنی قیامت کے وقوع کو یعنی قیامت کے واقع ہونے کو محال سمجھتے تھے کہ یہ قیامت کیسے واقع ہوگی، ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے. یہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب ہوگی. اور وہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ وہ دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے، انہیں دنیا کی زندگی محبوب تھی، وہ آخرت کی زندگی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ دنیا ہی کی زندگی حقیقی اور دائمی زندگی ہے. لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ میں وہ دنیا میں رہے. کأنم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیہ او ضحاہا. اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. سورۃ نازعات کے اختتام کے بعد آگے سورۃ عبس شروع ہو رہی ہے. یہ مکی ہے، اس میں 46 آیات ہیں اور اس کا صرف ایک رکوع ہے، اور پھر یہاں سے آخر تک ہر صورت ایک رکوع پر مشتمل ہے. اس لیے رکوعات کی تعداد جو ہے وہ آگے پھر بار بار میں نہیں بتاؤں گا. اس صورت کی ابتدا میں ایک نابینا صحابی تھے جناب سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصہ مذکور ہے، جو علم کی طلب کے لیے ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ کے پاس چند مشرکین مکہ بیٹھے تھے، سردار تھے مشرکین مکہ کے، اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے. ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ کو طبی طور پر ناگواری گزری اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا. اس پر سورۃ عبسہ کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی. اس کے بعد جب بھی حضور علیہ السلام سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا عبسہ تو شروعی اختیار کی وتولا اور منہ پھیر لیا.
ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور کیا خبر، آپ کو کیا خبر ہے کہ وہ پاک ہونا چاہتا تھا، وہ تزکیہ کروانا چاہتا تھا، او یذکر فتنفع الذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا اور شاید کہ نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، لیکن جو لوگ مستغنی ہیں، جو لوگ متکبر ہیں، فانت لہ تصدی، آپ ان کے در پہ ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مکتوم نابینا ہونے کے باوجود غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ کا والی مقرر فرماتے۔ یہ واقعہ اس جیسے دوسرے واقعات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ذکر ہے، ان کا قرآن کریم میں مذکور ہونا اس قرآن مجید کے صداقت و حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن آپ کا خود تراشیدہ کلام ہوتا تو آپ ایسی آیات میں اس قرآن مجید میں ہرگز ذکر نہ کرتے جن میں آپ کو تنبیہ کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عبداللہ بن مکتوم کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت ناشکرہ ہے، جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر۔ اگلی آیات میں رب تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں، اور پھر اختتام پر قیامت کا ہولناک منظر کا بیان ہے کہ جب انسان خوفزدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھول جائے گا، نفسہ نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں باپ بھول جائیں گے، بیٹا بیٹی بھول جائیں گے، بہن بھائی کو بھول جائے گا، بھائی بہنوں کو بھول جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامی وابی وصاحبتی وبنی لکل امرئ منہم، اس دن ہر انسان اپنی گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی، بے شماروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی ہوگی۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ذلت کی تاریکیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے چہروں کو تر و تازہ رکھے۔ سورہ عبسہ کے اختتام پر آگے سورۃ تکویر شروع ہو رہی ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، یہ مکی ہے، اس میں 29 آیات ہیں۔ اس صورت کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں جو کہ 14 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کائنات کے ہولناکی انقلاب کا ذکر ہے کہ جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ سب کچھ بدل جائے گا، سورج و ستارے اور پہاڑ سمندر ریت کی طرح گھروندے ثابت ہوں گے اور ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کر آیا، گناہ لے کر آیا یا نیکیاں۔ دوسرے حصے میں 15 آیات ہیں، اور بار تعالی نے قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و صداقت کو بیان فرمایا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ اور ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا جو اللہ کے نبی کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے، اور فرمایا تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، ما صاحبکم بمجنون، یہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا کلام بندوں پر پہنچانے والا سچا نبی ہے۔ اور یہ پھر جو کلام لے کر آتا ہے یہ کلام شیطانی کلام نہیں ہے، وما هو بقول شیطان الرجیم، بلکہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو وہ کلام ہے جو جہان والوں کی طرف سے نصیحت ہے، جو جہان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ لیکن کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید پر عملی زندگی نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی اور زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ انفطار شروع ہو رہی ہے، تکویر ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ انفطار مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔
اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے وقوع کے وقت کائنات کے اندر تبدیل ہوں گی۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت، دریاؤں کے اندر جو ہے وہ آگ لگے گی، بہائے جائیں گے وہ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت، قبریں پھٹ جائیں گی، انسان جان لے گا ما قدمت وأخرت۔ اور پھر محبت بھرے ناصحانہ انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا کہ اے انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کے احسانات کو بھلا کر معصیت اور ناشکرے پن پر تو اتر آیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہارے زندگی کا سارا اعمال نامہ تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر تمہیں نیک اور برے دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگ نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں چلے جائیں گے، اور برے لوگ برائیوں کی جگہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت برائیوں سے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں صورت انفطار کا اختتام ہوتا ہے اور آگے صورت مطففین شروع ہو رہی ہے۔ مطففین مکی ہے، 36 آیات ہیں۔ اس صورت میں بھی بنیادی طور پر عقائد سے بات کی گئی ہے، قیامت کی احوال اور ہولناکیوں کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا، لیکن اس کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی جو تطفیف یعنی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ اخلاقی معاشرتی سماجی بیماری ہے، اس میں مذمت کی گئی کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یہ تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے تطفیف کا دائرہ وسیع کر دیا۔ امام قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے، عیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی، انصاف کے لینے اور دینے میں بھی۔ جو شخص اپنے لیے تو پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، وہ اللہ کی نظر میں متفف ہے۔ کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، جو چیز خرید رہے ہیں تو چاہیے کہ خریدنے والوں کو مکمل چیز بتائیں، جو بیچ رہے ہیں تو وہ بیچتے وقت جو خریدار ہے اس کو بتائی جائے اس میں یہ عیب ہے، یہ خوبی ہیں، یہی چیز ایسی ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو چیز پسند نہیں کرتا وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ یہ تطفیف نہیں ہے۔ تطفیف یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے، مسلمان بھائی کے لیے کچھ پسند کرتا ہے۔ اس طرح جو شخص لوگوں کے عیوب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، اس طرح جو لوگوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ سب لوگ وعید کے مستحق ہیں۔ جو وعید یہاں متففین کے لیے بڑی سخت وعید ہے، تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم لوگوں کے اموال میں بغیر جو ہے وہ ناپ تول کے چھین لیتے ہو، ہتھیا لیتے ہو۔ متففین کے مذمت کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکار لوگوں کا انجام بتایا ہے جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اللہ کا جو نور ہے اس کو بجھا دیا جائے۔ پھر ان کے مقابلے میں ان صلحاء اور نیک لوگوں کا تذکرہ ہے جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں میسر رہیں گی۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون۔ پھر سورت کے اختتام پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا اور نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اور یہاں پھر صورت متففین کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں متففین سے محفوظ فرمائے، کسی بھی قسم کی تطفیف ہمارے اندر نہ ہو،
اور ہمیں اپنے کاموں میں لگائے اور اپنا نیک بندہ بنا دے۔